السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو 1979 کے اس پیریڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک فیوجیٹیو نے اپنے آپ کو اعلان کیا کہ جی میں امام مہدی۔ اس کی تھوڑی سی میں اگر آپ کو پیچھے کی تاریخ بتاؤں کہ وہ کیوں اور کیسے وہ یکدم وہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا بندہ تھا اور اس نے علم بھی حاصل کیا ہوا تھا اور وہ جو رائل فیملی کے کافی قریب تھا۔ اس وقت بھی سینماز، کلبز اور اس وقت بھی یہ بڑے شہر جو تھے سعودی عرب کے، وہ مذہب تھا لیکن دور دور، یعنی تقریباً ہر چیز جو ویسٹ کی جسے برا سمجھا جایا کرتا ہے، جسے وہ لبرلزم کہتے ہیں، وہ وہاں سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھا کہ یہ انتہائی سیکرڈ شہر ہیں، اگر آپ وہاں پر نان مسلمز بھی دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگ سینماز میں ڈانس دیکھ رہے ہیں، لڑائی دیکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرپریٹیشن آف لائف جو ہے، لائف کی اچھائی بھی تو دکھائی جا سکتی ہے لیکن اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، ٹکٹ بیچنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے تو وہ اچھائی کم دکھاتے ہیں اور برائی زیادہ دکھاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں وہ عورتوں کا ایکسپوجر یا وہ اور برائی اور گندگی کا ایکسپوجر ان سینماز میں، فلموں میں زیادہ تھا۔ تو اس کے خلاف وہ ری ایکشن تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیونکہ تقریباً دنیا کا جو ہے نا وہ ایک اینڈ ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ تو وہ امام مسجد جب اس کے اندر نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھا رہے تھے تو اس نے ان سے مائک چھینا۔ جب اس نے مائک چھینا تو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ دیکھو یہی پیشین گوئی تھی، یہی حدیث ہے اور میں وہاں کھڑا ہوں، یعنی میں مقام ابراہیم اور کے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑا ہوں اور میں امام مہدی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے ساتھ 500 بندے ہیں جو اس نے ٹرین کیے ہوئے تھے، اور وہ کیونکہ خود جو گارڈز ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر ان میں رہ چکا تھا، اس کو پتا تھا گارڈز کیا کرتے ہیں، اس نے سارے باہر کے دروازے بند کر دیے ہوئے تھے، ان کو اس نے باقاعدہ لوہے کے سنگلوں کے ساتھ، تاکہ کوئی لوگ نہ اندر مدد کو آ سکیں اور نہ لوگ باہر جا سکیں۔ اور بہت سارے معصوم لوگ جو کہ اس وقت آئے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں عورتیں تھیں، اس میں بچے تھے، زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں کے تھے، وہ سب اندر تھے۔ تو اس نے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے ان کو کوشش کی کہ بھئی یہ حرم کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ اگر دیکھیں تو وہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب طواف رکا، یعنی اب تو کووڈ-19 نے روکا ہے نا، اور آپ ہم سب اپسیٹ ہیں کہ یار یہ اگر وہ کلبیں چل رہی ہیں، اگر وہ فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، اگر وہ کانسرٹس ہو رہے ہیں اور ان کو تو کووڈ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس نہیں کر رہا، تو یہ آپ نے ہماری مسجدیں ویران کر کے، خانہ کعبہ کو ویران کر کے، عمرہ بند کر کے، حج بند کر کے، اور آگے ماشاءاللہ جو یہ محمد بن سلمان جو پرنس ہیں، جو ینگ ہیں، میری نظر میں تو یہ بھی جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ چل پڑا ہے اور اس کے باپ کو اس کو روکنا چاہیے۔ اس کا بھائی اس سے بہتر ہے اور اسے چاہیے کہ اس کو سائڈ فلائنگ کرے اور اس کو جو شریف النفس انسان ہے اس کو کرے۔ تو اب ان کو جو قبضہ کر لیا تھا یہ جعلی امام مہدی نے، اس کے نکالنے کے لیے اب سعودی جو تھے گورنمنٹ، اس کو مصیبت پڑ گئی کہ یا اللہ اس کو نکالیں کیسے۔ انہوں نے پہلے تو اپنی جو سیکورٹی تھی ان کو کہا کہ آؤ بھی ان کو نکالو، تو وہ نہ سعودی لڑتے ہیں، نہ ان کو ٹرین تھی کہ وہ کس طریقے سے کمانڈوز کی طرح ان کو کریں، اور یہ لوگ تو تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا پہلے اسلحہ بھی اندر لے گئے ہوئے تھے اور پورا اس نے خانہ کعبہ کے اندر جہاں جہاں بھی وہ چھپ سکتے تھے انہوں نے چیزیں اپنی چھپائی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس لحاظ سے تگڑے تھے۔ تو جب وہ دیکھا کہ سعودی سیکورٹی بے بس ہے تو انہوں نے پھر فرانس سے ریکویسٹ کی کہ ابھی تم جو اپنی خاص جو ریپڈ فورس ہے اپنے کمانڈو بھیجو، اور تاکہ وہ ہمیں ان سے جان چھڑائے اور یہ خانہ کعبہ کو آزاد کریں۔ اب وہ نان مسلم تھے اور نان مسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پھر وہ بے بس ہو گئے کہ کمانڈو تو انہوں نے فرانس نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، بلکہ بھیج بھی دیے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر سب نے اعتراض کیا کہ ان کے خاص طور پہ جو مذہبی
جو اس وقت لیڈر تھے، رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چاہ سکتے. تو انہوں نے پھر پاکستان کی حکومت کو کہا، تو اس میں انہوں نے اپنے کمانڈوز بھیجے، اور ان کمانڈوز کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میجر مشرف تھا، جو پھر بعد میں جنرل مشرف بنا، اور اس نے پاکستان کے اوپر 10 سال تک اس نے وہ حکومت کہہ لیں یا اس نے یہاں پر اپنی وہ گورنمنٹ بنائی. اور لوگ اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اس نے این ایرو دے دیا، اس نے وہ ہمیں ایک جنگ میں جھونک دیا، وہ ہر طرح کی کہتے ہیں. تو میجر مشرف جو جس کو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ بیچارہ بیمار ہے، اور اس کے اوپر مطلب جو بھی برائیاں ہیں وہ ساری اس پہ مسلط کر دی جاتی ہیں. اس نے ایک ایسی اسٹریٹجی کی، تو اس نے سعودی گورنمنٹ سے اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اندر پانی چھوڑ دیا جائے. تو وہ حیران ہوئے کہ ارے پانی چھوڑنے کے بعد یہ 500 لوگ ہیں، اور یہ جعلی امام مہدی ہے، اور اس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ بڑا خون خرابہ ہوگا، تو پانی چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب سے میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے میجر مشرف کہتا ہے کر دو. پانی چھوڑ دیا، تو اس نے اس کے اندر بجلی چھوڑ دی، کرنٹ چھوڑ دی. جب اس نے کرنٹ چھوڑ دیا تو جو بندوقیں یا جو ان کے پاس جو پسٹلز یا ان کے پاس جو بوم یا ان کے پاس جو راکٹ وہ سارے میٹیلک ہوتے ہیں، تو اس میں بجلی چلی گئی. اب وہ سارے جو ان کے پاس تھے وہ بیکار ہو گئے. اب وہ اس کو گن کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں کمانڈوز نے جو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر یہ اترے، اور ادھر سے اتر کر یہ نیچے پہنچ کے انہوں نے بالکل ان کو ٹارگٹ کیا. اور یہ کمانڈوز تھے، یہ بڑے سمارٹ شوٹر تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو بوٹ ڈالا. پہلے تو انہوں نے جو جعلی امام مہدی تھا نا، اس کا کلا کما کیا نا، اس کو تو وہ کھڑا تھا مائک پکڑ کے اور وہ اپنی تقریر کر رہا تھا، اور اس کو تو انہوں نے پہلے مار دیا. جب ان کا وہ امام مہدی ہی مر گیا، تو جو سرگنا جو سارا اس کو کر رہا تھا اس کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا، اور باقی بھی کافی سارے لوگوں کو زندہ پکڑ کے بعد میں ان کے سر قلم کر دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے میجر مشرف سے لیا، تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے بچوں کو بھی، اور اس کے صدقے میں ہو سکتا ہے ساری پاکستانی قوم کو بھی، وہ جو اس کے ساتھ جو کمانڈو لڑے تھے کم از کم وہ، اور پاکستان آرمی کو وہ سارے اللہ میاں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے وہ لڑے، اور مر بھی سکتے تھے، شہید بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس لیے انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر ایک 1979 میں کیا. اب مجھے یہ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک اتنی بڑی لعنت کو اس وقت ختم کیا، اور ختم بھی پاکستانیوں نے کیا. اور اب ہمارے یہ حضرت جو ہیں محمد بن سلمان پرنس صاحب، یہ واپس اس فحاشی کو، واپس اس برائی کو لے کر ان مقدس شہروں میں لانا چاہ رہے ہیں. یعنی اسلام کے 2 مقدس ترین شہر ہیں مکہ اور مدینہ. مکہ میں اس لیے کہ خدا کا گھر ہے، اور ہر کوئی وہاں عمرہ کرنا چاہتا ہے، صفا مروہ میں جانا چاہتا ہے، آب زمزم پینا چاہتا ہے، حج کے اوپر وہ مینا اور مزدلفہ اور عرفات جانا چاہتا ہے، تو رمی کرنا چاہتا ہے، وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے. یہ ساری سنتیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو روضہ رسول اللہ پہ جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہے. ہر ایک کی زندگی کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تو کم از کم جائے اور وہاں حاضری دے. ارے آپ وہاں سینما کھول رہے ہیں، آپ مکہ میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے آپ نے 7 سٹار ہوٹل بنا دیے ہیں. سوچو تو صحیح کہ آپ خانہ کعبہ جو کہ صرف 58 فیٹ اونچا ہے، آپ کے جو سامنے ہوٹل ہیں وہ تو ان سے کوئی 6 گنا زیادہ ہیں، اور وہاں کوئی باتھ روم میں کھڑا اس طرح منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے. تو یہاں تو ایون مرے ہوئے کا منہ ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی پیچھ بھی نہیں کرتے، پاؤں بھی نہیں کرتے. تو وہ تقدس ہے خانہ کعبہ کا جس کی طرف دیکھ کے ساری دنیا نماز پڑھتی ہے. تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو ترکوں نے ٹھیک کیا تھا. پھر جو ترکوں نے اتنی دور جا کے قلعہ بنایا تھا، آپ نے وہ بھی سارے ڈیمالش کر دیے. اور میری یہ درخواست ہے محمد بن سلمان صاحب اور آپ کے والد صاحب سے بھی کہ ان کو سب کو گراؤ. سارے جو بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں ان کو گراؤ، اور سنگل سٹوری سے نہیں کرو. شان اگر خانہ کعبہ کی رکھنی ہے نا، تو وہ 58 فیٹ جو ہے یہ 3 منزلوں سے بھی اوپر، کیونکہ ایک جو منزل پہ لینٹر ڈالتے ہیں 12 فٹ ہوتی ہے.
تو آپ کے یعنی 4 منزلیں بن جاتی ہیں، اور اس وقت سے یہ خانہ کعبہ یہ ہوا ہے. اور یہ تاریخ میں اتنا اونچا نہیں تھا، یہ بہت نیچا تھا، بہت نیچا تھا، اور چھت بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر چھت ڈلی، اور اب ہم سب یوز ٹو ہیں اس کے اوپر جو خوبصورت ترین غلاف جس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہ ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ یہاں آپ کسینو، یہاں کلبیں، یہاں ڈانس ہال، اور یہاں آپ سنیماز جو ہیں وہ لائیں گے ان 2 مقدس شہروں میں، اور نان مسلمز کو یہاں اجازت دیں گے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صاحب قرآن پاک میں لکھا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو وضو سے ہیں، جو پاک ہیں. ارے وہ تو پاک سوائل کے اوپر، وہ ان جس قدموں کے اوپر، جن سڑکوں کے اوپر، جس پٹی کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر ہمارے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے جتنے ان کی آل اولاد، ان کے آپ وہ ہیں، ان کے قدم ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ کو دنیا کی دولت چاہیے تو اور تھوڑی چیزیں ہیں جسے دولت کو، ریت میں سے نینو پگمنٹ نکال لو. اس وقت نینو ٹیکنالوجی آل اوور ہے. نینو پگمنٹ چاہیے، زنک بیس بھی تمہارے پاس پہ ہے، آئرن بیس بھی تمہارے پاس ہے، ہر بیس کا زنک پارٹیکل تمہاری ریت کے اندر ہے. اسے نکال لو. سونا ہے وہ نکال لو. تیل ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیوں چاہ رہے ہو؟ کیوں تم یو اے ای کی طرح پاگل ہو رہے ہو؟ یو اے ای نے ساری دنیا کی پروسٹیٹیوٹس کٹھی کر لی، ساری دنیا کی شراب کٹھی کر لی، سور کا گوشت ان کی بزنس کلاس کے وہاں پڑا ہوتا ہے. ارے کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو. یہ لائف بڑی شارٹ ہے، اور میں اس لیے اس کو اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ میجر مشرف جو کہ بعد میں جنرل مشرف ہوا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. تو مت کرو. آپ بھی جو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہو، ابھی تو وہ زندہ ہے، اس کی آپ کہیں کہ اس کو اللہ صحت دے، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر اس نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے، اس کو نیکی کی طرف راغب کرے. وہ اگر وہ خود اپنی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو ہم انسان کون ہے کہ ہم اس کو جج کریں؟ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم نے کیا کیا برائی کی ہے. تو اس بات کے اوپر ہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز دوسروں کے سارے نقص نکال دیں، بند کرو اور خود کرو، اور یہ محمد بن سلمان کے لیے پروٹیسٹ کرو. زبان سے تو کم از کم کرو، اگر ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے کہ وہ یہ نہ کرے، نہ مکہ میں کرے نہ مدینہ میں کرے. اگر اس کو پیسے چاہیے تو اسے پیسے دے دو، چندہ اکٹھا کر کے دے دو. پہلے بھی ہم دیا کرتے تھے سعودیوں کو چندہ اکٹھا کر کے.